تو بس ہمارا یہ ایمان ہے اللہ نے جنات کو بنایا، پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے اور انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتی ہے وہ مخلوق، تو انہی کے توڑ کے لیے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھی رکھے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ فرشتے بھی نورانی مخلوق ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. اب دیکھو صدیوں پہلے اگر کوئی سائنسدان بتاتا کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں دہی میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں، اتنے کیڑے ہوتے ہیں، کوئی مان لیتا؟ کہتے ہیں پاگل ہو رہا ہے کہ دہی میں کیڑے کہاں سے آ گئے اور ان چیزوں میں کیڑے کہاں سے آ گئے. کچھ بھی نہیں ہے. جب خوردبینیں ایجاد ہوئی تو وہ دہی میں آپ خوردبین سے دیکھو تو اتنے موٹے موٹے کیڑے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کھانا ہی چھوڑ دو گے ایک دہی. اب چھوڑنا نہیں، نہ دیکھنا، کھا لینا، لیکن ہوتے ہیں اس میں وہ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں، صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تو کیڑے ہی ہیں نا. تو عین ممکن ہے سائنس مزید ترقی کرے تو پہنچ جائے جنات تک، فرشتوں تک. یہ بھی ممکن ہے نہیں پہنچ سکے، قیامت تک نہ پہنچ سکے. تو اگر کسی دوسری دلیل سے ان چیزوں کا وجود ثابت ہو اور وہ دلیل برحق ہو تو ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تمام پیغمبروں کی دعوت ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جنات کا وجود بھی ہے اور فرشتوں کا وجود بھی ہے. جنات گندگی سے محبت کرتے ہیں، فرشتے گندگی سے نفرت کرتے ہیں. جھوٹ سے فرشتوں کو نفرت ہے. فرشتوں کی اچھی صفات ہیں. فرشتے انسان دوست ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی جنات کو ماننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عاملوں پہ ایمان لے آؤ. عاملوں کے پاس جنات بنات نہیں ہوتے. یہ ابھی پاگل لوگ ہیں، بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں تمہیں بیٹھ کے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ عاملوں کو جنات نے قبضے میں لیا ہوا ہوتا ہے. ان کے قبضے میں جنات نہیں ہوتے. یہ کس کے قبضے میں ہوتے ہیں؟ جنات کے قبضے میں. اور پھر جو ان کے پاس جاتا ہے جنات اس کا راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی ہمارا منجن بکے گا، تو پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. تو جو جاتے ہی نہیں عاملوں کے پاس تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو برا بلا کہتے ہیں ان کو تو ویسا امیون سسٹم اتنا بوسٹ کر جاتا ہے ان کا، جو برا بلا کہتے ہیں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جنات ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. بولتے ہیں یار یہ اس عامل کو نہیں مانتا. تو یہ قرآن سے یہ سب باتیں ثابت ہیں. قرآن کیا کہتا ہے سورہ جن میں؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات جب مسلمان ہوئے، ایک جماعت مسلمان ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو انسان ہم سے بلا وجہ ڈرا کرتا تھا، ہم سے پناہ مانگا کرتا تھا. پناہ کا مطلب ہمیں مدد کے لیے پکارتا تھا، تو ہماری سرکشی بڑھ گئی، ہم نے انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو جنات سے نہیں ڈرتے اور ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، تو جنات کے دل میں نا ایک اللہ نے انسان کا روب رکھا ہے. دیکھو پاورفل ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ آپ پہ غالب آئے گا. ہم جو قربانی کے بیل لے کر آتے ہیں، طاقتور کون ہوتا ہے؟ ہم ہوتے ہیں یا بیل؟ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کھوٹے سے باندھتے ہیں یا بیل کو؟ بیل پاورفل ہے نا. لیکن اس کے باوجود کس کے قابو میں ہوتا ہے؟ ہمارے قابو میں. ڈرتا ہے ہم سے. یہ روب ہے انسان کا. لیکن جس دن بیل کو پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے، تو ہم کھوٹے سے بدے ہوں گے اور بیل انجوائے کر رہا ہوگا. تو جانور پہ ایک انسان کا روب ہے، ڈرتے ہیں جانور انسانوں سے. تو ایسے ہی جنات پہ بھی انسانوں کا روب ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو یہ لگ گیا نا، یہ ہر وقت جن چڑیل بھوت میں لگا رہتا ہے اور پنکھوں پہ جا کے پھوکے مار رہا ہے کہ سارے پھیل جائے، تو پھر وہ جنات پھر ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچوں کے سامنے کبھی بھی جن چڑیل بھوت کا تذکرہ مت کیا کرو. ایسا خوف بچوں کے دماغ میں بیٹھتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں جاتا. پھر بچوں کو تو بتاؤ ہی نہیں. بچے جب بڑے ہو جائیں پھر ان کو اسلامی عقیدے کے طور پہ بتا دو، ورنہ بتاؤ کبھی بھی تذکرہ نہیں کرو. اندھیرے میں اکیلے بھی کہیں جا رہے ہو، جن چڑیل بھوت سے نہیں ڈراؤ ان کو. تو آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے 4 جانوروں کا خاص طور پہ ذکر کیا، 8 جانوروں کا. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. اللہ اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے اور مشرکین کی حماقتیں کہ اپنے اوپر بلا وجہ کی حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور پیدا کیے، جن کا نر بھی حلال اور جن کی مادہ بھی حلال. سب سے پہلے اللہ نے شروع کیا دمبے سے. من الضأن، دمبا اور بھیڑ یہ سب اسی میں آتے ہیں، چکی والا بھی اور بغیر چکی والا بھی. میں بڑا مزہ آتا ہے جب میں آیت پڑھتا ہوں. من الضأن اثنین، اللہ کہتے ہیں دمبوں میں نر بھی اور مادہ بھی دونوں قسمیں حلال کر دی میں نے. قل آذکرین حرم ام الانثیین، بتاؤ نر کو میں نے حرام کیا یا مادہ کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو تم خود سے کیوں حرام کرتے ہو؟ مشرکین نہ بتوں کے نام پہ چھوڑے وہ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے تھے. تو آج ہم نے دمبے کو تو حرام نہیں کیا، لیکن دمبے کی چکی کو ڈاکٹروں نے حرام کر دیا ہے اور ہمیں کوکنگ آئل پہ لگا دیا کہ دمبے کی جو چکی ہے نا، جو اس کا گھی قدرتی گھی ہے، دمبا پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتا ہے. اتنا بڑا بوجھ کہ میں جب کٹوں گا تو بازار سے آئل مت خریدنا. اللہ نے گھی کا انتظام بھی ساتھ میں کیا ہوا ہے، بس کوئلے نہیں لگائے اس کے ساتھ، ورنہ پورا، کیونکہ کوئی کوئلوں پہ پکا کے کھاتا ہے، کوئی دیگچی میں پکا کے کھاتا ہے، تو اس لیے کوئلے نہیں ہے. لیکن جس گھی میں دمبے کا گوشت پکنا تھا وہ گھی کا ڈبہ اللہ نے پورا کا پورا ڈبہ چکی والے دمبے کے ساتھ لگا دیا. اتنی ٹیسٹی اس کی چربی ہوتی ہے نا، اتنی مزے کی ہوتی ہے، ویسے ہی کھا جاؤ مکھن کی طرح.
کیا کیا ڈاکٹروں نے؟ ایکچولی یہ جو کھاؤ گے نا، ایکچولی یہ کولیسٹرول بڑھے گا تمہارا، فیٹ ہے اور موٹے ہو جاؤ گے اور یہ ہو جاؤ گے. کیا کھائیں؟ یہ آئل کھائیں آپ جو بازار سے مل رہا ہے نا، آئل، پیکنگ کا آئل، جس کا پتہ نہیں کہ بلیچ ڈال کے صاف کر رہے ہیں یا تیزاب سے دھو کے صاف کر رہے ہیں. اس کو نہیں کر رہے تیزاب سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ. لیکن بھائی اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ نیچرل ہے. زندگی، ساری زندگی انسان وہی کھاتے آئے ہیں. مجھے یہ حقیقت کیسے پتا چلی میں بتاؤں آپ کو. میں تو ڈاکٹروں کے لیکچر سنتا تھا شروع سے، مجھے عادت ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں چربی نہیں کھاؤ، یہ یوں جم جائے گی آنتیں اور پیٹ خراب ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ڈمکانا ہو جائے گا. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا، میری عمر تھی 24 سال اس وقت. بیزار ہو گیا تھا میں پیٹ کا علاج کر کر کے، اور صحت خراب ہوتی جا رہی تھی ڈیلی. میں سردیوں میں چلا گیا چمن، نہیں ہے چمن، وہاں کوئی دورہ سرف وغیرہ کرنے کے لیے، جو کوئٹہ سے آگے. شدید ترین سردی تھی، مجھے لوگ بڑے تھے مر جاؤ گے وہاں جا کے، اتنی سردی ہے کیا کر رہے ہو. وہاں علماء نے بھی بولا بھائی تمہیں کھانسی ہے، پیٹ تمہارا خراب ہے اور تم یہاں گئے سردیوں میں. میں نے کہا بھائی میں کچھ اب ماحول چینج کرنا چاہتا ہوں. میں 2 مہینے وہاں رہا. اب جب 2 مہینے رہا ہوں تو دمبے کو چربی میں پکا کے کھلاتے تھے وہ. میں نے کہا یہاں تو بیڑا غرق ہو جائے گا صحت. تو اتنی بھاری بھرکم چیز ہے چربی، چکی، اور کھاتے بھی ایسے تھے پوری پوری چربی اٹھا کے. کمال ہو گیا. میں نے جب وہ چربی مجبوراً کھانا شروع کی خودکشی کی نیت سے، تو میرا پیٹ بھی صحیح ہو گیا. میری وہ ساری بیماریاں جو ہر وقت کھانسی نزلہ وہ بھی ختم. اور 2 مہینے بعد جب میں آیا تو میرے بچپن کے دوستوں سے آپ پوچھو، وہ کہہ رہے تھے میک اپ کر کے آیا. یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایک لالی لگائی ہوئی ہے اس نے. ایسے میرا منہ سرخ لال ٹماٹر بن چکا تھا. ہمارے دوست صاحب کہتے تھے یار یہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ اتنا سرخ نہیں ہو سکتا کوئی 2 مہینے میں. ایسے ماشاءاللہ میری صحت بن گئی تھی. اور موٹاپا نہیں آیا، یہ نہیں کہ توند نکل گئی ہو، کچھ بھی نہیں. چہرہ بھر گیا ایسے زبردست، لال لال ڈورے آنکھوں میں آ گئے تھے، اور نزلہ کھانسی سب ختم. جس دن میں یہاں پہنچا، یہاں رمضان تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے وہی جو ڈاکٹروں کا جو کوکنگ آئل، اس پہ آ گیا میں دوبارہ. 2 دن نہیں لگے ہوں گے، پیٹ کا وہی بیڑا غرق ہو گیا جو 2 مہینے پہلے تھا. تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ نیچرل جو ہے نا، نیچرل، اس میں بیماریاں نہیں ہیں. بیماریاں ان چیزوں میں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے ڈبوں میں بنا کے بیچی جا رہی ہیں. تو مجھے خود خیال ہوا کہ یار خدا نے جو چربی بنائی ہے اس کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور کمپنیاں جو ہمیں آئل بنا بنا کے کھلا رہی ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں، کوکنگ آئل میں کھانا پکا کے کھا رہے ہیں. تو میں تو پھر ڈاکٹروں سے بدگمان ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی نہیں. اب سنا ہے کہ ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں چربی کھاؤ یہ چھوڑ دو. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب چربی کھاؤ تو کام بھی چربی والے کرو. اگر آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے بھائی پھر تو آپ خربوزہ کھا کے بھی مرو گے. ہاں پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے مرو گے آپ. تو اگر کسی کو چربی کھانے سے دل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، تو یہ چربی کا قصور نہیں ہے، اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ نیچرل نہیں ہے. وہ کھا شیروں والی خوراک رہا ہے اور کام بکریوں والے کر رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جب شیروں والی خوراک، شیر تو کھاتا ہے گوشت اور چربی، تو شیروں والی خوراک جب کھائے تو اسٹائل بھی کیسا ہونا چاہیے، شیروں والا. چال بھی، بھاگنا تو شیر تو بھاگتا ہے، تگڑ تگڑ بھاگ کے شکار کرتا ہے، چیتا بھاگ کے شکار کرتا ہے. بکری کو شکار کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، گھاس کہیں بھاگی جا رہی ہے وہیں کھڑی ہوئی ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ چربی کا قصور نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا. اور چربی کی فضیلت ایک اور